بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ لیکچر نمبر 13 میں ہم نے نظم نعت کے پہلے تین اشعار پڑھے تھے۔ لیکچر نمبر آج 14 میں آج ہم شعر نمبر 4 پڑھیں گے۔ شعر نمبر 4 میں پہلے پڑھتا ہوں۔ احسان دانش کیا کہتے اب انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا۔ شاید اس شعر میں انسان کے مقام، مرتبے اور اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ خالق دو جہاں نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد تھا، بے مقصد نہیں۔ اور جس سے ادائی دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو یہ لوگ اپنے مقصد تخلیق کو بھول چکے تھے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس جہان میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ صرف بس ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے مال کے عزت کے، آبرو کے ہی دشمن تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انسانوں اور جنوں کو ہرگز پیدا نہیں کیا مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ جب انسان بندگی کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہوتا ہے، جہاں اس کا سننا اللہ کا سننا ہوتا ہے، جہاں اس کا پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہوتا ہے، تو اس مقام پر پہنچ کر وہ انسان ملائکہ اور فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور ولی انسان بن جاتا ہے۔ تو یہ سارے طریقہ کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان کو انسان کی بکت معلوم نہیں تھی۔ وہ تھوڑے سے پانی کے لیے یا زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے داروں سے، علاقوں سے لڑنے کے لیے یہ لوگ تیار ہو جاتے تھے۔ اور ان لوگوں کی لڑائی اتنی لمبی ہوتی کہ کئی سال ان لوگوں کی لڑائیاں چلتی رہتی۔ ان لوگوں کے نزدیک انسان کی کوئی وقت نہیں تھی، انسان کی کوئی پہچان نہیں تھی، انسان کی کوئی معرفت نہیں تھی ان لوگوں کے نزدیک۔ یہ عورت کو بہت برا بلا کہتے تھے، اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے۔ یہ کہتے ہیں بیٹی ہمارے لیے نحوست ہے، جبکہ یہ بھی ایک بیٹی ہی سے پیدا ہوئے تھے۔ اس چیز کا ان لوگوں کو ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتایا کہ جس طرح بیٹا رب تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اسی طرح بیٹی بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ رب ہی چاہتا ہے جس کو بیٹی دے اور جس کو چاہے بیٹا دے۔ تم اس میں عورت کو قصوروار کیوں ٹھہراتے ہو جبکہ تم خود ایک بیٹی سے پیدا ہوئے ہو؟ اگر بیٹی نحوست ہوتی تو رب کبھی بھی بیٹی نہ پیدا کرتے۔ ان لوگوں کو بتایا کہ انسان کا مرتبہ، انسان کا مقام کیا ہے۔ تم لوگ جو تھوڑی سی چیز کے لیے ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جاتے ہو اور یہ لڑائی اتنی عرصے تک چلتی رہتی ہے، ایسا تم لوگوں کے لیے بہت برا ہے۔ نہ صرف تم لوگوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے بلکہ تم لوگوں کی آخرت بھی ہے، اس میں بھی تمہارے لیے جہنم تیار کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل تبلیغ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل تگدو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل کوشش جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آئی، اور اسی کی برکت سے آج رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش صرف 23 سال تبلیغ کی، اور رہتی دنیا تک آج لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں اور لوگوں کو پہچان رہے ہیں کہ اور لوگوں کا مرتبہ، مقام، منزلت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی آمد کے بعد ہی لوگوں کو پتہ چلی۔ تو شاعر بھی یہی بیان کر رہے ہیں کہ اب انسان کا عرفان پہچان ہو گئی ہے، اب اس کو یقین آ گیا ہے، اب اس کو اعتبار آ گیا ہے کہ میں کیا ہوں اور میرا ساتھ والا کیا ہے، میرا ساتھ والا ہمسایہ کیا ہے، اور میرا ساتھ والا ہمسایہ کس حالت میں ہے۔ مجھے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ساتھ والے ہمسایہ کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یہ سارا پیغام، یہ سارا میسیج، یہ ساری تبلیغ، یہ سارے دین اسلام کی باتیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ہی ہمیں معلوم ہوئی۔ اس سے پہلے عرب معاشرہ گھٹا ڈوب اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، کسی بھی انسان کو، کسی کی انسان کی فکر کوئی نہیں تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے یہ لوگ، یہ عرب معاشرہ جو کہ اڈجڈ تھے، جو کہ بے وقوف تھے، جو کہ جاہل تھے، ایک تہذیب یافتہ معاشرے میں یہ تبدیل ہو گئے۔ شعر نمبر 5۔
بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ شاعر احسان دانش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنی کتاب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ سراج منیر کا یعنی اس روشن چراغ کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ستارے کی مانند ہیں جو کبھی بھی ماند نہیں پڑے گا، جو کبھی نہیں ڈوبے گا، جس کی روشنی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اور جس کی روشنی سے تمام عالم منور ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنوں کو محبت کا درس دیا بلکہ غیروں کو بھی محبت کا درس دیا، اور فرمایا کہ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو تو اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چراغ جو ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا جو ہے، یہ کبھی نہیں بجھے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک ایک عملی تصویر پیش کی، پہلے خود محبت کرنے کا، پیار کرنے کا طریقہ کار سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا محبت و رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی انسانوں کے لیے سراپا رحمت بن کے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکرائے ہوئے اور ظلم و ستم کے شکار لوگوں کے دکھوں اور غموں کا مداوع کیا، معاشرے میں لوگوں کو وقار اور عزت کا مقام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل انسانیت سے، محبت اور خلوص کے جذبے سے بھرپور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کی کوئی حد نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے، وہ عزت والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ منزلت دی، وہ قدر دی کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی اتنا مقام، اتنی منزلت، اتنی قدر و قیمت نہیں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار کروایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید ارشاد کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو جس کا ذکر جو ہے وہ رب بلند کرے، اس کا ذکر کو کون کم کر سکتا ہے۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نماز پڑھو اور قربانی دو۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ صرف اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس سے پہلے مقام مرتبہ کسی نبی کو اتنا مقام مرتبہ نہیں دیا تھا کہ جس کے لیے خود رب تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، جس کے لیے خود رب تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اے مومنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک پڑھو۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ اور اس کے فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اسی طرح اے مومنو آپ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اصل میں شاعر بتانا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا جو ہے وہ تا قیامت جاری رہے گا۔ ہر آنے والا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ذکر کے ساتھ بلند ہوتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا جو ہے مزید دن بہ دن بڑھتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور وقار میں ہر آنے والا دن اس شان اور وقار میں بلند ہوتا چلا جائے گا۔ تمام زمانوں کے افراد خدا کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے بھی آباد رہیں گے۔ آج میں نے تمہارے لیے اپنا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں، آج تمہارے لیے میں نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ شاعر نے اس آیت قرآنی کو منظوم کر کے بیان کیا ہے کہ دین مبین جو مینارہ نور ہے، اس سے پھوٹنے والی کرنیں قیامت تک روشن رہیں گی۔ آخری شعر احسان دانش شعر میں کیا کہتے ہیں، پہلے میں شعر پڑھتا ہوں کہ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے خضر صدرہ گزار آ گیا ہے۔ شاعر احسان دانش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سرزمین عرب کے معاشرے کی حالت زار بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عرب معاشرے کے گھٹاٹوپ اندھیرے میں لوگ ڈوبے ہوئے تھے، اخلاقی برائیاں عام تھیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بحث و تکرار اور لڑائی جھگڑے ہوتے، حتیٰ کہ تلوار
کے بل بوتے پر جو جتنا زیادہ طاقتور ہوتا وہ اتنا ہی زیادہ لوگوں کو قتل و غارت کرتا۔ ظہور اسلام سے قبل ہر معاشرے میں برے بھلے کی تمیز نہ تھی، کسی کی جان محفوظ نہ تھی، نہ مال کی، نہ عزت کی، نہ آبرو کی۔ ہر قسم کی اخلاقی برائیاں عروج پر تھی۔ جنگل کا قانون رائج تھا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ لیکن اب احسان دانش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد مسلمانوں کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تمہیں مبارک ہو، تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب پیغمبر تشریف لا چکے ہیں، جس کی آمد کی برکت سے ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اندھیرے جو کہ بہت زیادہ چھائے ہوئے تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یتیموں، مسکینوں، غریبوں، بیواؤں کو سکون نصیب ہوا کہ ان کے حقوق دلانے والا کوئی آ گیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ لوگ بے کس تھے، بے سہارا تھے، ان کے حقوق ان سے چھین لیے جاتے ہیں۔ دوسرے مصرع میں کیا شاعر فرماتے ہیں کہ خضر صدرہ گزار آ گیا ہے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے، لیکن شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جہاں میں رہنے والے لوگوں کو جو کہ اصل منزل سے، اصل مقصد سے گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتایا، ان کو سارے اصول، ان کو ساری تعلیمات، ان کو ساری دین کی باتیں جو کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے آئے کہ دین زندگی گزارنے کا طریقہ کار اصل میں یہ ہے۔ آپ اپنی منزل سے بھٹکے ہوئے تھے تو خضر علیہ السلام بھولے بھٹکے ہوئے کو لوگوں کو راستہ دکھاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے 100 گنا زیادہ افضل ہیں لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے۔ تو شاعر یہی کہہ رہا ہے کہ اے زمانے والوں، آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ کے اندر، آپ کے درمیان ایک ایسا انسان اللہ تعالیٰ کا آخری محبوب آ گیا ہے جو کہ آپ جیسے لوگوں، بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ تو آج 1450 سال تقریباً گزر گئے ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے لوگ اپنی جان، مال، تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی برکت ہی کی وجہ سے ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی آپ کی نظم نمبر 2۔ اب ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں۔ MCQs نمبر 1، پہلی آبجیکٹو معروضی ہے، یہ نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ تو آپشن نمبر 1 ہے حفیظ جلندری ہے، نمبر 2 ہے حفیظ طائب ہے، نمبر 3 ہے احسان دانش اور نمبر 4 ہے ماہر قادری۔ تو آپ کو اس کا جواب پتہ چل گیا ہوگا، احسان دانش اس کا درست جواب ہے۔ اگلی آبجیکٹو دیکھیے گا، متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے؟ تو متن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام جو ہے، نمبر 1 اصول محبت، نمبر 2 غم خساری ہے، نمبر 3 امانت داری ہے اور نمبر 4 ہے غریب نوازی۔ تو آپ کو اس کا بھی پتہ چل گیا ہوگا، جواب اصول محبت ہے اس کا درست جواب۔ اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا؟ تو آپشن نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کا، آپشن نمبر 2 ہے حقائق کا، نمبر 3 آپشن ہے کائنات کا اور نمبر 4 آپشن ہے انسان کا۔ تو یہ درست آپشن ہے انسان کا۔ اگلی آبجیکٹو، اب زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نوید کیوں دی گئی ہے؟ نمبر 1 کامل رہنما کے آنے سے، نمبر 2 غم خساری کی آمد سے، نمبر 3 انسان کا عرفان ہونے سے، نمبر 4 ہے ایک خضر صدرہ گزار کی آمد کی وجہ سے۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ نمبر 4 ہے، ایک خضر صدرہ گزار کی آمد کی وجہ سے۔ آخری آبجیکٹو ہے، پیغمبر ذی وقار کے چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ روشن تر ہوگا، ہمیشہ روشن رہے گا، کبھی نہیں بجھے گا، اس کی روشنی اور پھیلے گی۔ اس کا درست جواب ہے کبھی نہیں بجھے گا، اس کا درست جواب ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 4، اعراب ہے۔ اعراب میں آپ کو وائٹ بورڈ پر لگا دیتا ہوں۔ پہلا اعراب ہے، عالم عین کے برابر نام کے پر زبر اور میم کے پر جزم۔
اس کے بعد ہے سکون، سین کے اوپر زبر، کاف کے اوپر پیش، واو کے اوپر بھی پیش لگا دیں تو چلے گا، سکون ہونے کے اوپر جزم آئے گی. عرفان آئیں کے نیچے زیر، رے کے اوپر جز، رے کے اوپر زبر اور نون کے اوپر جز. اگلا اعراب ہے محبت، میم کے اوپر زبر، اے کے اوپر زبر، بے کے اوپر شد، اور اس کو بے کے اوپر زبر، بے کے اوپر جز. آخری ہے منزل، میم کے اوپر زبر، نون کے اوپر جز، بے کے نیچے زیر اور لام کے اوپر جز. منزل. اس کے بعد کوشچن نمبر 5 ہے جملے وہ نہیں آتے. کوشچن نمبر 6 الفاظ معنی وہ آپ کو میں نے کروا دیے. کوشچن نمبر 7 ہے وہ خالی جگہ ہے وہ کروا دیتے ہیں. نمبر 1 مجھے کا جس کا چراغ محبت، چراغ آئے گا یہاں پہ. نمبر 2 ہے ڈیش ہو گیا قرار آ گیا، سکون ہو گیا ہے اور قرار آ گیا ہے. اگلی آبجیکٹو اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا. نیکسٹ آبجیکٹو ڈیش کو اب اپنی منزل مبارک، زمانے کو اب اپنی منزل مبارک. تو بیٹا یہ تھے آپ کی نظم نعت جو ہے وہ نظم نمبر 2 یہ ہم نے آج کمپلیٹ کر لی ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو آج ڈائری بھی بتا دیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں. تو آپ لوگوں نے بیٹا ڈائری جو ہے وہ آر پی کر کے واٹس ایپ بھی کرنی ہے. بہت سارے بچے جو ہے واٹس ایپ نہیں کر رہے. تو نظم نعت پہلے ہم نے پہلے شعر کی آر پی دی تھی، تو آج شعر نمبر 2 اور 3 آر پی آپ نے کسی ایک کی کرنی ہے، لرن آپ نے دونوں کرنے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.